زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے، تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا، تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے وہ منزلہ ہے۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے، اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے۔ تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیویٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے۔ تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں۔ عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی جانے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہو تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس، اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے، تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے، تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا، اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا، یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن نے اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔
تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہے۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہمبستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں ہے۔ حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف۔ اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے، اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ۔ تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو۔ تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی، تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے۔ پہلے تو اپنی کھوپڑی شریف میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو، عورتیں بھی مرد بھی، کہ ہم غلام کس کے ہیں۔ اور خواتین سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، زور سے میں نہیں کہہ نہیں سکتا، یہ جو میاں ٹائپ کی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہے نا، میاں ٹائپ کی، آج ہمارا جو لبرل سوسائٹی ہے نا، وہ عورت کو مرد سے آزاد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کیوں، میاں کے حقوق کیوں ہیں؟ اگر عورت مرد کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی نا، اس کا حشر وہ ہوگا جو وہاں کی بڈھی عورتوں کا ہے۔
میں بار بار ایک جملہ آج کل ریپیٹ کر رہا ہوں، گوری عورتیں شادی نہیں کرتی کہ شوہر کی ٹینشن پالنی پڑے گی، حالانکہ وہاں شوہر کے وہ حقوق نہیں ہے جو اسلام میں ہے، وہاں تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے نا، وہ کہیں گے جو مرضی کرنا ہے، اور شوہر پہ بھی وہ حقوق عورت کے نہیں ہے جو اسلام نے دیے، اسلام نے تو پوری پابندی شوہر پہ ڈال دی نا کہ گیس بجلی کا بل کون دے گا بھائی، شوہر دے گا، اور عورت کو یہ کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا ہے تم نے، تو گورا نہیں سکھاتا عورت کو کہ تم نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، گورا یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو کہ دیکھو سب آزاد ہیں، ویمن رائٹس ہیں، کسی عورت نے شوہر کی اطاعت نہیں، اپنی مرضی سے کرنی ہے کرو، کوئی آرڈر نہیں چلے گا، آئی بات سامنے، جب گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے پوچھنے کی ٹینشن کی ضرورت بولو نا نہیں، شوہر کو یہ کہا کہ تمہارے ذمے اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے، تم ساری زندگی ایک کپ چائے کی پیالی بھی نہیں پلاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، تم اپنے باپ کو نہ پلاؤ تو ٹینشن نہیں ہے، تو بیوی کیا ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی وہاں بہت کثیر تعداد میں ہیں جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کے لیڈر ہیں، اپنے باپ کو پوری زندگی کبھی ایک کپ چائے کی پیالی بھی انہوں نے اپنے خرچے پہ نہیں پلا، آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے وہاں، بہت ہیں، نہیں یاری میرا خیال ہے بات، تو وہ بیوی کو کہاں کھلائے گا؟ ابا کو نہیں پوچھ رہا، اور بیوی کے ابا کو پھر تو الگ سی بات ہے، ہم چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کس کی اطاعت کرے گی؟ خواتین خاص طور پہ سن لیں معذرت کے ساتھ، شوہر کی اطاعت عورت پر، آپ لوگ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، منہ سے بول لیں، اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے، دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں، یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے، اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہے، مانے اس کی ایک بھی نہیں، لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو، اللہ کو اگر آپ مانتی ہو، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ، بولو نا زیادہ، گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا؟ یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں، گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو، تو سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے جائز باتوں میں، ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں، بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ نہیں، جائز چیزوں میں، گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی، گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات، بولو نا، نہیں کرے، ہاں صلہ رحمی قطع رحمی نہیں، ماں سے بات پر پابندی لگائے، یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا، بہن سے بات پر پابندی لگا دے، اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو، بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا، بہنیں بھڑکا رہی ہوتی ہیں، میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس، شوہر کہہ رہا تو بھی بہن سے، شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں خام خواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی، تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو، تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے، شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے، تو لیکن لا کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات کر رہا ہوں، جو جائز پابندیاں جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے، تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے، پابندی، بولو نا، لگا سکتا۔ اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی، وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے، تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کے لیے نہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو، کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، کسی معقول بات پہ، نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم، بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں وہ فضول قسم کے، اور میرے بھائی خواتین کو دو چار باتیں کر کے ایک دو باتیں پھر اور کروں گا، کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے، بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو، یہاں پڑھانا ہے یہاں نہیں پڑھانا ہے، یہ بنانا ہے وہ بننا ہے، فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی، رائے ضرور دے گی، اس کو پورا پورا حق ہے، اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے، لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ وہ جو ڈن کر دے گا تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی، ناشزہ، نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی، آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا، تیسری بات، اولاد روک نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر، شوہر کو اولاد چاہیے، بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے، بیوی کو اولاد چاہیے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے، اسلامی قانون یہی ہے، چاہے تیسرا ہو، چوتھا ہو، پانچواں ہو، آٹھواں ہو، چھٹا ہو، دسواں ہو، نسل دونوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی، بولو نا، اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا ہر معاملے میں، بیوی کے بجائے اماں کی چل رہی ہے گھروں میں، بیوی کی اماں کی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے؟ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، شوہر کی آمدن سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا گیا جاتا ہے اسکولوں کا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ ان کی وائف نے کہا کہ بچے ہمارے فلاں انگلش اسکول میں پڑھیں گے، اس کی فیس ٹھیک ٹھاک تھی نا، وہ کہہ رہے یار میں نہیں اتنی افورڈ کر سکتا، اور کر بھی سکتا ہوں تو میں باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا، دونوں کا کیس میرے سامنے آیا، میں نے کہا
کہ دیکھو شوہر کی اطاعت آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے. آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ میاں کا. ہم اس کو کہیں گے یار اچھے اسکول میں پڑھاؤ، وہ کہہ رہے نہیں پڑھا سکتا میں، میری تنخواہ اتنی، اگرچہ افورڈ کر سکتا ہوں لیکن باقی چیزوں میں بھی پان گٹکے کا تو رہوں گا ہی نا. بالکل، تو تھوڑا سا تو پان گٹکے کا بھی خرچہ نکال کے رکھنا ہے نا، تھوڑا سا بچانا بھی ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں یار، درمیانے درجے کے اسکول میں پڑھا لو، اللہ اسی میں بنا دے گا. میں نے اس کی خاتون کو کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ اب آخری رائے کس کی چلے گی؟ شوہر. اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ شوہر. اب آپ مانے اس کی بات؟ نہیں جی، پھڈا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. پھر میاں کا فون آیا کہ بیگم کہہ رہی ہے میرے بھی تو بچے ہیں، جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی کت کے ہیں، میرے بھی ہیں. پھر ساس کا فون آیا، وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں، سسر صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ بچے بڑے اسکول میں پڑھیں گے، ہماری بھی تو اولاد ہے. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ میری ساس اور سسر نے کہا ہماری بھی اولاد ہے، میں نے کہا مسئلہ حل. مسئلہ کیا ہو؟ بہتری. اب تو کوئی مزے اڑاؤ. کہہ رہے کیوں بھائی؟ میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہماری بھی تو اولاد ہے. میں نے کہا بہترین ہو گیا. ان سے کہیں چونکہ آدھی آپ کی ہے آدھی میری ہے، آدھی فیس آپ دیں گے آدھی فیس میں. نے کہا یہ تو زبردست بات ہے یار، واقعی ان کی بھی تو اولاد ہے. ویسے ان کی اولاد ہے، پیسے خرچ کرنے میں ان کی اولاد، فری پھوکٹ کے مشورے تو دیتے رہو نا. سوئٹزرلینڈ کا مشورہ دے دیا تھا نا غریب آدمی کو اس کی بیوی نے کہ میں سوچ رہی ہوں سوئٹزرلینڈ چلتے. اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے، سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اس سے گھروں میں بڑے فسادات ہو رہے ہیں. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی، نہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی ماننی ہے. بچوں کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب باپ اور ماں کی رائے میں اختلاف ہوگا آرڈر میں، تو سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. ماں کا حق اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اطاعت کس کی جائے گی؟ ابا کی. یہ ہماری خواتین کو ماننا پڑے گا. نہیں مانے تو ٹھیک ہے، جیسے زندگی گزار رہی ہیں گزارتی رہے. میں تو پیغام دے کے چلا جاؤں گا، پکڑنے والا کون ہے آخرت میں؟ وہ اللہ جانے، آپ جانے، ہمیں کیا اسے. اور مرد کو اللہ نے بھی چند باتوں کا پابند کیا ہے. گورے وہ پابندیاں مردوں پہ نہیں لگا. مرد کو کس بات کا پابند کیا ہے وہ بھی نمبر وار بتا دوں جلدی جلدی. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے. گورے یہ پابندی نہیں لگاتے. گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے، جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو بیوی بنا کے لے آؤ، اس کے علاوہ تمام راستے بند. اچھا بھائی آپ نے کہا چلو بھی بنا کے لے آیا، اللہ میاں نے کہا ہے بھائی موڈ تو نہیں تھا آپ کا بالکل بھی. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی، اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو، وہ تمہارا ہیڈیک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی نہیں. لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ، اس کی رہائش کا خرچہ، گیس بجلی کا خرچہ، پانی کا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچہ، اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ، اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ، یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ گورا یہ حقوق عورت کو بولو نا نہیں دیتے. یہ والے رائٹ عورت کو نہیں دیتے. کہتے ہیں ایکچولی اپنی زندگی، ایکچولی وہ چائے خود بنا کے پی لے، وہ چائے خود بنا کے پی لے، وہ ایکچولی کر کے بڑائی غرق کر. وہاں شادیاں ہوتی نہیں ہوتی ہیں تو آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا تھی تم لوگوں کو؟ اس تکلف کی ایک چیز میں نے گورے میں بہت پازیٹیو دیکھی ہے. بہت ساری چیزیں اور بھی سچی مچی کی پازیٹیو بھی ہیں، ایمانداری ہے ان لوگوں میں، جھوٹ نہیں ہے. وہ تو پازیٹیو چیزوں پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا، وہ تو سبھی مانتے ہیں، وہ تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بڑی خاندانی چیز ہے گوروں میں، اکثر گورے اپنے بچوں کی ماں سے ہی شادی کرتے ہیں. یہ بہت پازیٹیو چیز میں نے، وفا کرتے ہیں. اکثر شادی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی. اب پتہ نہیں پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے، بہرحال مجھے تو کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، کیا ہے. واللہ وہ کھوپڑی میری خراب ہونا شروع ہو گئی اس سوچ کے. تو اسلام پازیٹیوٹی کو ترجیح دیتا ہے کہ پازیٹیو سوچا کرو. تو میں نے یہی سوچا کہ یہ پازیٹیو ہے کہ اپنے بچوں کی ماں سے کیا کر رہے ہیں؟ شادی کر رہے ہیں. اس میں تمبو امبو لگا دیتی ہے نا وہ بچے آگے، شادی میں فائدہ ہوتا ہے ان کا. خیر، تو اللہ میاں نے آپ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ کیا کریں بھائی، ساری زندگی خرچے کس کے ذمے ہیں، اور اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں. جو خود کھائیں اس کو وہی کھلائیں، جو خود پہنے اس کو. چائے تو بہت دور کی بات ہے، انگریز کہہ رہے چائے بھی نہیں پلانی. اللہ میاں کہتے ہیں چائے تو تیرا باپ بھی پلائے گا. چائے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اتنا اسلام نے نہیں کر دیا کہ عورت کو میاں کا پابند بنا دیا ہے. میاں کو جو جکڑا ہے وہ زیادہ جکڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو زیادہ مشکل میں ڈالا ہے. دوسری بات، جو خود کھانا ہے وہ اس کو کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہ اس کو، یعنی جس اسٹینڈرڈ کا.
اور پھر حسن اخلاق سکھائے اسے، اس کے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک مت کرو، لائف پارٹنر جیسا سلوک کرو، تمیز سے بات کرو، ایسے نہیں جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے سارا رات، ہاں گھر میں آتا ہے ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے۔ یہ نظر آ رہی ہے سب وہ باتیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں بڑے زبردست، وہ کہتے ہیں جس عالم کو سوسائٹی کا نہیں پتا نا، لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا نہیں ہے، وہ گائیڈ نہیں کر سکتا لوگوں کو۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں، ادھر بیٹھے ہوں گے گٹر کے ڈھکن پہ نا، کراچی میں تو بہت نظر آ رہا ہے، گھر جائے گا تو ایسے جیسے پتہ نہیں جانتا ہی نہیں ہے، جائے گا اپنے کمرے میں جا کے سو جائے گا۔ عورت کو عزت چاہیے بھائی شوہر سے، وہ چاہتی ہے جیسے مجھے میرے باپ کے گھر میں عزت ملی ہے وہ عزت کہاں ملے۔ اور یاد رکھو باپ کے گھر میں جتنی عزت ملی ہے شوہر کے گھر میں اس سے زیادہ ملنی چاہیے۔ رخصتی کا کانسیپٹ ہی اسلام میں یہ ہے کہ اب اس کی نیچرل لائف شروع ہوئی ہے۔ اب آپ بتاؤ پہلے زیادہ عزت مل رہی تھی، اب پٹ رہی ہے، وہاں جا کے گالیاں طعنے سننے کو مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو غلط ہو گیا نا۔ پھر شادی تو خوشی کے لیے کی تھی، خوشی کے بجائے یہ کیا ہو رہا ہے؟ غم۔ اب آپ مجھے بتاؤ آج کل شادیوں کے بعد مسائل کم ہوتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں۔ بڑھنے کا مطلب یہ کہ یہ اس نہج پہ ہو نہیں رہی جس طرح اسلام نے کہا ہے۔ جوائنٹ فیملیوں میں تو گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں، دیور بھی اس پہ مسلط ہوا ہے، وہ الگ آرڈر چلا رہا ہے، وہ الگ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ کوئی نو عمر کنواری لڑکیاں کی شادی ہو کے چلی جائے نا، ایسے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی ماسی رکھ لی ہے گھر میں آپ نے۔ صرف ایک حدیث میں اکثر جگہ لوگوں کو سناتا ہوں کیونکہ یہ حدیث موٹیویشن کے لیے کافی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی اس جگہ منہ لگا کے پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے جس جگہ منہ لگا کے پانی پیا۔ کوئی باندیوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے کو یہ رسپیکٹ دیتا ہے کوئی؟ تو یار دینداروں میں بھی یہ کیا چل رہی ہے؟ ابے تبے سے بات، تمیز نہیں ہے، کتوں کی طرح بھونک رہی ہے۔ یہ الفاظ معذرت مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ لفظ بولنا، لیکن سسٹم یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ وہ جو ساسیں اس وقت بیان نہیں سن رہی ان کی بات میں کر رہا ہوں، جو سن رہی ہیں وہ نہیں، وہ بہت نیک ہیں الحمدللہ۔ ان کے علاوہ بعض ساسیں جب بچی گھر سے رخصت ہو کر آئے گی، اس کو بیچاری کو روٹی پکانی نہیں آتی، یہ نہیں آتی، وہ وغیرہ وغیرہ، فوراً اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ یار ہاتھ پکڑ کے اس کو محبت سے سمجھا دو، بتا دو، عزت دو، یار تمہارے گھر کا فرد ہے، رسپیکٹ دو۔ نہیں آتی تو کیا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے یار؟ فوراً اسٹائل کیا ہوگا؟ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی، یہ ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل کی لڑکیاں بھی پوری حساب کتاب سے پیٹ کا جواب پتھر سے، وہ فوراً توے سے روٹی اٹھا کے بولو نہیں سکھائی، جو بتاؤ کیا جاؤ نہیں سکھائی۔ پہلے وہ بیچاری ٹھٹر کے نا خودکشی کرتی تھی آخر میں جا کے، یا ڈپریشن کی مریض بن جاتی تھی، اب وہ کہہ رہی ہے میں خودکشی کروا کے جاؤں گی، کروں گی نہیں۔ تو یہ اسٹائل چل رہا ہے۔ تو اخلاق نہیں ہے، تمیز سے بات نہیں ہے، عزت نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ تو باس کے ساتھ تو وہی انگریز والا حساب ہے، کسٹمر کے ساتھ بڑا اچھا ہے، اپنے باپ کو سالا اوڑ ہاؤس میں داخل کر رہا ہے۔ یار تو کر کیا رہا ہے میرے بھائی؟ تو سب سے پہلے تو تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، تیرے بھائی ہیں، تیری بہنیں ہیں، تیری بیوی ہیں، تیرے بچے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، جو ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو شارٹ ہوتے جا رہے ہیں بچے، مارکیٹ سے دو ایک حساب کتاب بن رہے ہیں ہی نہیں، تو کیا حقوق؟ مجھے لوگ کہتے ہیں بچوں کے حقوق پر بات کریں، میں نے کہا جب بچے ہونا شروع ہو جائیں گے قوم کے تو پھر ہم اوپر، ابھی تو بچے ہمارے اللہ کا شکر ہے تھوڑے بہت ہیں اللہ نے دیے، تو مجھے تو پتا ہے بچے کیا ہوتے ہیں۔ تو بچے کہاں ہیں؟ ایک آدھ کو بچہ تھوڑی کہتے ہیں، وہ تو خود ہی پل جائے گا یار، بیڈ پہ خود ہی بڑا ہوتے ہوتے ایک دن پلنگ سے نیچے اتر جائے گا، اس کو پالنے کی ضرورت نہیں، اتنی ٹینشن نہ لیا کرو۔ تو اگر آپ اسلام کو سپیریئر سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس نے لا نازل کیا ہے آسمان سے، اس کا لا کہتا ہے عورت شوہر کی فرما برداری کرے گی، اس سے محبت بھی کرے گی، اس کو عزت بھی تعظیم بھی کرے گی اس کی، اور میاں کا درجہ اللہ نے ایک درجہ اونچا، اور اگر میاں اللہ کے قانون کو مانتا ہے تو وہ بیوی پہ خرچ بھی کرے گا، سخاوت دکھائے گا، اور اس خرچ کرنے میں اس کی توہین نہیں کرے گا، تانے نہیں دے گا کہ تو اپنے گھر سے 4 چیتڑے لے کر آئی تھی، باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو۔ سمجھ میں یہ تانے آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں۔ تو دوسری بات، اللہ کا قانون میں کمپیئر کر رہا ہوں نا، جو ہمارے خلا کا بھی یہی مسئلہ ہے، پہلے کسی مفتی سے فتویٰ لے لو کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ ہاں بھائی، ایک کلپ میرے بارے میں بہت زیادہ چل رہا ہے۔ میں بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیوں کو پڑھانا سسرال کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی نہیں ہے۔ اس میں خاص میسج دینا تھا میں نے، اور وہ پورا بیان اسی ٹاپک پر تھا۔ اس کو غلط رخ لے کے چلایا ہے ایک اخبار نے بھی، اور کچھ چینلز نے بھی، اور کچھ لبرل لوگوں نے بڑے تبصرے کیے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ، جاہل رکھو، بس ان کی شادیاں کرو نابالغ بچیوں کی، سسرال پڑھائے گا ان کو۔
تو یہ فسادی لوگ ہیں, گھننے بنے ہوئے, ان کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اس میں میسج کیا دے رہا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بچیوں کو نہ پڑھائیں, اس کا مقصد ان ہڈ حرام سسرالیوں کا منہ بند کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے, ہمیں انجینئر چاہیے, جاب والی چاہیے. پھر وہ ڈاکٹر جب کلینک میں جاب کرتی ہے, وہ سسرال اس کی کمائی کھاتا ہے بیٹھ کے, شوہر بھی کھاتا ہے, سسرال بھی کھاتا ہے. ان بچیوں کے بارے میں میں نے بولا ہے کہ جس سسرال کو بہو کی کمائی کھانی ہے نا, اس کو پڑھا کے, تو اس کی پڑھائی بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ذمہ داری ہے, ان ہڈ حراموں کی ذمہ داری ہے. تو آدھا بیان لے کے ان بےغیرتوں نے چلایا ہے. میں گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ جو غلط میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں نہیں, یہ اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاتا. میں تو پڑھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو, میری ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں, سب پڑھ رہی ہیں. جو بھی ایجوکیشن میرے بس میں ہے میں ان کو دے رہا ہوں, جتنی بھی جو بھی کسی کے بس میں ہوتی ہے تعلیم دینا. ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے, کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں, کسی کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں, کوئی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس کو بھی اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس پڑھائی کے کہ جس کا مقصد آگے جاب ہو, پیسے کمانا ہو. تو سسرالی کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اور ان کی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر آئے گی تو انسانیت کی خدمت کرے گی تو ہمارا نام بلند ہوگا. ان کا کہتا ہے آئے گی پیسہ کمائے گی, یونیورسٹی کی لیکچرار آئے گی تو پیسہ کمائے گی. تو ایسے موقع پہ میں نے کہا اپنی بچیوں کی نا شادی ٹائم پہ کر دیا کرو. بولو جتنا ہم نے پڑھانا تھا پڑھا دیا ہے, اب اگر آپ کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں ملے گی. اب آپ کو اگر ڈاکٹر بہو چاہیے تو آپ اس کو ڈاکٹر بنا لو آگے. تو یہ مقصد ہے اس کا. مقصد یہ نہیں ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں, یہ تو ایسے ہی میرے اوپر خام خام الزام لگا دیا. تو ایک نے میرے خلاف پوسٹ چلائی ہے کہ ان مولویوں کے دو ہی کام ہیں. اچھا وہ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے میرے اوپر طنز کر رہے ہیں. ان مولویوں کے دو کام ہیں, ایک بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک لڑکیوں کو جاہل رکھنا. بچوں کی پیدائش کو بڑھانا, ایک بچیوں کو جاہل رکھنا. ان مولویوں کے یہ دو ہی کام ہیں. تو کیونکہ میرے بیان اکثر کثرت اولاد پر ہوتے ہیں اور شادیوں پر ہوتے ہیں, بچیوں کی ٹائم پہ شادی کرو. تو ٹائم پہ شادی سے یہ میسج لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ پڑھاؤ نہیں, بس شادی کر دو ان کی. میں بار بار کہتا ہوں شادی اور پڑھائی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. جتنا پڑھانا تھا آپ نے پڑھا دیا, اب رشتہ آتا ہے تو پڑھائی کی وجہ سے رشتے کو ڈیلے مت کرو. سمجھتے ہو, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر ہم شادی کریں گے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. بچیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا اس سے. ہم یہ کہتے ہیں پڑھاؤ آپ, لیکن جب اچھا رشتہ آ جائے تو رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو اور بولو پڑھے گی, اب تمہارے خرچے پہ پڑھے گی, تمہارے گھر جا رہی ہے. یہ تو بہترین حل عورتوں کے لیے بتایا ہم نے. یہ کمبخت پتہ ہے کیا چاہتے ہیں, شادی نہیں کرو, سارا زور پڑھائی پہ لگاؤ تاکہ طبیعت سے بڈھی ہو جائے, پھر ان بے شرموں کے پاس جائے ڈپریشن کی گولیاں لینے کے لیے. اور یہ یورپ امریکہ کا ایک رخ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں کی لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا جو انتہائی بھیانک نقشہ ہے نا, کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے دم ہلانا, نظریات تو ان کے ہے نہیں نا, اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہے. کتے کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ مجھے غصہ آیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں ایسے. یہ خواتین کے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. خدا کی قسم جتنے خواتین کے حقوق کے ہم علم بردار ہیں نا, جتنے رائٹس کے ہم قائل ہیں, یہ تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو آمدن کا 99% خرچ ہی عورتوں پہ ہوتا ہے. ایک 4 شادیوں والا آدمی اپنے لیے کیا بچائے گا, سارا بیوی بچوں پہ اڑا دے گا وہ. ان کم بختوں میں غیرت ہے تو کر کے دکھاؤ تم یہ کام اپنے لیے. میں نے تو گھر نہیں بنایا اپنے لیے. اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی بھی, وہ بھی کس کے لیے, گھر والوں کے لیے, کہ میں مروں گا تو میرے گھر والوں کا کوئی ٹھکانہ ہو. ان کم بختوں کے پاس کہاں اتنا ظرف ہے. یہ ہمیں حقوق سکھا رہے ہیں بچیوں کے اور خواتین کے. تو یہ حقوق نہیں ہے, یہ عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, چڑیاں پہنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ عیاشی کریں. سمجھتے ہو, یہ عورتوں کے حقوق کا اسلام محافظ ہے, یہ لبرل سیکولر لوگ محافظ نہیں ہے. پڑھائی کے نام پہ بغیرتی پھیلا رہے. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہے, خلاف ہوتے ہیں نا بچیوں کی پڑھائی کے. اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتا میں, اور میری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ بچیوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, میں بتا رہا تھا کتے کا کام کیا ہوتا ہے, دم ہلانا. اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے, اور سکھایا ہوا کتا, اس کو بولو یہ جا کے شکار پکڑنا, وہ پکڑ کے لے آئے گا, کھائے گا نہیں اس میں سے. تو ان کی اپنی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سارے یورپ امریکہ کے غلام ہیں.
مغربی دنیا کے غلام ہیں. اس سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھ رہے, ترقی اور راکٹ اور چاند پہ پہنچنا. سوسائٹی کا جو دوسرا بھیانک پہلو ہے وہ یا تو گھننے بنے ہوئے ہیں, پتا ہے لیکن گھننے بنے ہوئے ہیں, یا ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہے وہ, کیونکہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں بس. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا وہ بس ایک آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جو اس کو فیور دے, جو اس کے سائڈ افیکٹ ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو آپ وہ ایجوکیشن لانا چاہتے ہو نا, جو وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہی ہیں, جن کو نہ بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ بہن کی محبت ملتی ہے, نہ ماں کی محبت ملتی ہے. ان ملکوں کی عورت کو نہ ماں کی محبت ملے گی, نہ بیوی کی محبت ملے گی, نہ بیٹی کی محبت, نہ بہن کی محبت. اس کا مرد سے صرف ایک سیکس کا رشتہ ہے, سمجھ رہے ہو, وہ گرل فرینڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک ایک عورت 20 مردوں کی ہوس پوری کرتی ہے, 20, اور پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کماتی خود ہے, محبت نہیں ملتی اس کو. بچے 18 سال میں ٹاٹا کر کے جا رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں اماں بس ہو گئے, پیدا کر کے بڑا کر دیا, اپنا کھاؤ پیو. میں نے جا کے دیکھا ہے, میں اگر ولاگ صحیح طرح بنانا شروع کر دوں نا تو بنا نہیں سکتے. گھروں کے باہر جتنا خوبصورت ہے اندر اتنا نہیں ہے. ایک بڈھا پڑا ہوا ہوگا بیچارہ, ایک بڈھی وہاں پڑی ہوئی ہوگی, وہ بھی ڈاکٹر ہوگا, یہ انجینئر ہوگی. صحیح ہے نا. ہماری گاؤں دیہاتوں کی مائیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا, خدا کی قسم ان سے زیادہ عیش کر رہی ہوتی ہیں. ہم تو اپنی دادی کے حالات یاد کر کر کے ابھی تک سوچتے ہیں کہ یار کیسی عیش والی زندگی انہوں نے گزاری ہے اپنے بیٹوں میں, پوتوں میں, نواسوں میں. میں ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان سیکولر اور لبرل لوگوں کی زہریلی سوچ کا آپ کو پتا چلے کہ یہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں عورتوں پہ, بڑے مولوی یوں کرتے ہیں بچیوں پہ ظلم, اور نابالغ بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں. آپ جاؤ مولویوں کے, جو سچی مچی کے مولوی ہیں, ابھی گھروں میں جا کے دیکھو, ان کے یہاں بیٹیوں کو جو عزت ملتی ہے, بیٹیوں کی پیسوں پہ نظر نہیں ہوتی, ان کے مناسب جگہ شادیاں ہوتی ہیں, پھر ان کی فکر ہوتی ہے ان کی پڑھائی کی, تربیت کی, محبت ہوتی ہے ان کے گھروں میں. باپوں کو بیٹیوں سے محبت ملتی ہے, ان کے گھروں میں تو باپوں کو نہیں مل رہی ہوتی. وہ بچی جو اسکرٹ پہن کے باپ کو ٹاٹا کرتے ہوئے جا رہی ہے, نہ سر پہ دوپٹہ باپ کے سامنے, سینے کھلے ہوئے ہیں, وہ باپ کا کیا احترام کرے گی یار. بیٹی پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے نا, پیار آتا ہے اس کے اوپر. بیٹی, مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی بچی کو پڑھایا, یونیورسٹی بھیجا, کہہ رہے اتنی ماڈرن ہو گئی ہے یار, اسکرٹ پہنتی ہے, سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی, سلیو لیس کپڑے. میرے کہتے ہیں باپ بتا رہا ہے, رو رہا ہے, کہہ رہے میرے سامنے اسی ڈریس میں آ کے بیٹھتی ہے, کوئی روک ٹوک کروں, کہہ رہے نہیں, بوائے فرینڈ رکھے ہوئے اس نے. کہہ رہے ہم نے تو کالج میں, یونیورسٹی میں, وہ صاحب جماعت اسلامی کے تھے. کہہ رہے میں خود دینی تنظیم کا ہوں, میں پردے کا قائل ہوں, میں گھر میں پردے کا ماحول چاہتا ہوں, میں نے تعلیم کے لیے بیٹی کو یونیورسٹی بھیجا, تعلیم تو آئی نہیں آئی, لیکن یہ آ گیا کلچر. تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی, ہم خلاف اس کلچر کے ہیں جو آپ یونیورسٹیوں میں, تبھی تو جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی ہے کہ پڑھانا. تو اگر جامعۃ الرشید لڑکیوں کی تعلیم کا خلاف ہوتا, غزالی یونیورسٹی تھوڑی بناتا وہ. اور سب سے زیادہ لبرل لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس پہ کہ مولوی یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں. ان کو پتا ہے نا کہ اب یہاں صرف تعلیم ہوگی, بے غیرتی اور بے حیائی بولو نہیں ہوگی. یہاں لڑکی آئیں گی, سیپریٹ انتظام ہوگا, ان کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں گی اور تعلیم کو فوکس کریں گی, اور پڑھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں گی. وہ جو تم نے بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, لڑکوں کو لڑکیاں آ کے پڑھا رہی ہیں, لڑکیوں کو لڑکے آ کے پڑھا رہے ہیں, اور جو پروفیسروں کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہیں, وہ آپ کے پاس شکر ہے نہیں ہے, ورنہ ڈپریشن سے مر جاتے ہیں آپ. سارے پروفیسر برے نہیں ہوتے, نہ ساری لڑکیاں بری ہوتی ہیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں جتنی پڑھتی ہیں بری ہوتی ہیں, ہم کسی سے بدگمانی نہیں ہے, میجورٹی اچھے لوگوں کی ہی ہے. لیکن آپ نے ماحول تو دے دیا نا ان کو برباد کرنے کے لیے. تبھی تو جامعۃ الرشید نے کہا کہ بھائی ہم خود یونیورسٹی بنائیں, ہم اپنی چھت کے نیچے تعلیم وہی ہوگی جو یونیورسٹیوں میں, الگ سے کچھ نہیں ہے, ماحول صحیح دیں ہم کو. تو ہم اگر مولوی لوگ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے, ہم تھوڑی یونیورسٹی بناتے. تو ان کا مقصد تعلیم نہیں ہے, مولویوں کو کی حوصلہ شکنی کر کے ان کا مقصد ہے تمہاری عورتوں کو آزاد کرنا. وہ بیچارے جماعت اسلامی کے بزرگ تھے, رو رہے تھے, کہتے ہیں یار میں نے اپنی بیٹی کو, بہت یہ تقریباً 8-10 سال پرانا واقعہ ہے, کہہ رہے یار میرے ہاتھوں سے نکل گئی, لڑکوں سے دوستی ہے, ٹاٹا کر کے جاری ہوتی ہے. باپ بیچارہ وہ ایک اسلامی تنظیم میں ہے, وہ درس قرآن دے رہا ہے, بیٹی کی حالت, میں نے کہا آپ نے جس ماحول میں بھیجا اس کا آؤٹ پٹ اکثر و بیشتر, یا بہت دفعہ, اکثر و بیشتر بھی نہیں کہو, بہت دفعہ یہی ہوتا ہے اس کا آؤٹ پٹ. تو میں نے جو بیان کیا ہے نا, یہ میرا کلپ چلاؤ, اس کو زیادہ زیادہ وائرل کرو. وہ جو ان لوگوں نے ریئیکشن کیا نا لبرل لوگوں نے میرے خلاف, اس پہ یہ چلاؤ کلپ
کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہوتے تو ہم خود یونیورسٹی نہ بناتے جامعۃ الرشید میں, اس میں لڑکیوں کے لیے بھی ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے. ہم خود بنات کے مدرسے نہ بناتے, ہم خود اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھاتے. ہم خلاف اس کے ہیں. جو میرا بیان کا اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم کو شادی میں رکاوٹ مت سمجھو. اور جو سسرال چاہتا ہے نا ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کو بولو بھائی بچی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, ہم پڑھا رہے ہیں میڈیکل کالج میں, اس کو 2 سال ہو گئے, اب آپ کو اگر یہ بہو چاہیے, بہو بنا کے آپ نے اس کو لے جانا ہے تو لے جائیں, آپ شادی میں تاخیر نہ کریں, اگلا 2 سال آپ کے خرچے پہ ہوگا. اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ اگلے جو 2 سال کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے. میں تو ایسا ہی کروں گا بھائی. اگر مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر لڑکی چاہیے اور مجھے پتا ہے اس کا باپ خرچہ اٹھا رہا ہے, 2 سال اس کے باپ نے پڑھا دیے ہیں, 2 سال رہ گئے ہیں, تو میں حلفیہ بول سکتا ہوں کہ اگر میں انٹرسٹڈ ہوں گا نا اس کو اپنی بہو بنانے میں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ شادی میں رکاوٹ نہ کرو, اگلے 2 سال کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں گا, یا میرا بیٹا اٹھائے گا یا میں اٹھاؤں گا. خلاصہ یہ کہ سسرال اٹھائے گا. بغیرتی کیا چل رہی ہے مارکیٹ میں؟ 2 سال بعد ہم شادی کریں گے, 2 سال تک پڑھائی آپ کے ذمے. تو سسرال پیڑے کھانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, آپ کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے, 2 سال پر جب وہ ڈاکٹر بنے گی باپ کے خرچے پہ بنے گی, اور پیڑے کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے بیٹھ کے. تو ہم نے بہت معقول بات کی ہے بھائی, کیوں شادی میں تاخیر کر رہے ہو؟ تم یورپ کی ایک چیز لے رہے ہو, ایجوکیشن کو, ان کا فیملی سسٹم تو دیکھو, برباد ہو گیا یار, گدے گھوڑوں والی زندگی بنا چل رہی ہے ان لوگوں کی. تو ہم تو دونوں کو جمع کر رہے ہیں بھائی, تعلیم بھی ہوگی اور ٹائم پہ شادی بھی ہوگی, دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. اور اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو نکاح کو ترجیح دینی ہے, کیونکہ نکاح نیچر ہے, فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ایسا نہیں ہو سکتا ساری لڑکیوں کو ایجوکیٹڈ بنا دو, شوہر لیس, برباد ہو جائے گی سوسائٹی. تو وہ زیادہ بڑے مردوں کا کام ہے کمانا, عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے. تو 2 چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو رہا ہوگا تو ترجیح شادی کو دی جائے گی, تعلیم کو نہیں دی جائے گی, وہ زیادہ ضروری ہے اس کے لیے. اگر اس پہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں تعلیم زیادہ ضروری ہے, تو اس کا مطلب آپ قائل ہو یورپ کے کلچر کے, آپ کو عورت کے گھر بسانے میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں, تو آپ کافر ہو جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. اسلام فوکس زیادہ کس کو کرتا ہے؟ گھر بسانے کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بچی کو پڑھانا چاہیے, یہ کیا مولوی لوگوں نے شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے میں لگا دیا. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھ لیتی نا زیادہ, آپ کو پیدا نہ کرتی تو یہ نمونہ پیدا نہ ہوتا. یہ بات آپ کی اماں کو بھی سوچنے چاہیے تھی, نہیں سوچنی چاہیے تھی؟ پڑھتی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو خدا کے بندے, تجھے جس وجہ سے زندگی ملی ہے وہ اس لیے کہ تیری ماں نے قربانی دی ہے, نکاح کیا ہے اور تجھے جنم دیا ہے. عورت کا بہت بڑا کردار ہے نسل پیدا کرنا. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے عورت کے لیے. یورپ امریکہ نے اس کو عیب بنا کے پیش کر دیا لبرل لوگوں نے کہ عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. بھائی صاحب وہ انسان پیدا کر رہی ہے, برساتی مینڈک پیدا نہیں کر رہی ہے. وہ ہماری ماؤں نے ہمیں نہ جنا ہوتا, آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, موسیٰ کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, جتنے سائنٹسٹ ہیں, نیوٹن کی ماں نے جنا تھا, نیوٹن کی ماں بھی نیوٹن بن جاتی, نیوٹن پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی کہتی میں نیوٹن بنوں گی, میں پڑھائی کو فوکس کروں گی, شادی کر کے بچے پیدا نہیں. نیوٹن آتا مارکیٹ میں. تم لوگوں نے عورت کو یار یعنی اولاد کے پیدا کرنے کو ایک عیب بنا دیا ہے. عورت کا تو سب سے بڑا احسان ہی ہے کہ وہ نسل پیدا کرتی ہے. نسل میں اگر بندر پیدا ہو رہے ہیں تو غلط ہے, اگر انسان پیدا ہو رہے ہیں, اگر بندر یا برساتی مینڈک پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا تو غلط تھا. پیدا کیا ہو رہا ہے؟ انسان پیدا ہو رہا ہے. بھائی یہ تو سب سے بڑا عورت کا سوسائٹی میں کردار ہے. اور ہماری ماؤں کو عزتیں اسی بیس پہ تو ملی ہیں, اولاد جنم دی ہے انہوں نے. بڑھاپے میں کیا کرو گی بھائی تم؟ میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا نا. ایک لبرل انٹی ہے, میں نام نہیں لوں گا, فیس بک پہ بہت بکواسات کرتی ہے. وہ اس نے پوسٹ چلائی, پوسٹ میں یہ لکھا اس نے کہ کل میں, یہ فرضی واقعہ سنا رہی ہوتی ہے نا, کل میں ایک خاتون سے ملی. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ, موٹیویشن کے لیے نا واقعات کرتے ہیں یہ لوگ. کل میں ایک خاتون سے ملی جس کی بروقت شادی ہو گئی تھی, لڑکی کی ٹائم پہ, جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکی. دیکھیں سسپینس پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دوبارہ سے
اس نے پوسٹ چلائی، کل میری کسی تقریب میں ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، ایجڈ خاتون، جن کے ماں باپ نے بچپن میں یعنی بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دی اور ان کی پڑھائی مکمل نہ ہو سکی۔ آج جب وہ ایجوکیٹڈ خواتین کو دیکھتی ہیں، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے۔ نیچے کمنٹس میں واہ بالکل صحیح کہا آنٹی، باجی آپ نے بالکل صحیح کہا، ماں باپ نے ظلم کیا، بالغ ہوتے ہی شادی کر دی۔ آج جب وہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں تو ان کے دل سے کیا نکل رہی ہے؟ آہ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی۔ ہمارا بھانجا اللہ کا شکر ہے تیار ہو چکا ہے، رافع خان ہے نا، رافع خان، اس نے جواب میں پوسٹ چلائی۔ اچھا میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو دیکھا جواب میں ایک اور پوسٹ آئی ہوئی ہے، میں نے دیکھا تو ہمارا ہی بھانجا نکلا وہ۔ اس نے جواب میں پوسٹ چلائی، کل میں کسی ایجڈ خاتون سے ملا۔ اس نے کہا جب وہ پھینک رہی ہے تو ہم بھی کیا کریں؟ لیکن لیسن تو صحیح جا رہا ہے نا۔ کہہ رہے کل میں کسی ایک ایجڈ خاتون سے ملا، اس خاتون نے کہا کہ میں نے بروقت شادی نہیں کی اور پڑھائی کو فوکس کیا۔ آج میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، ریٹائر ہو گئی ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج جب میں ان لڑکیوں سے ملتی ہوں جن کی بروقت شادی ہو گئی تھی، کوئی ان کو آپا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کی وہ ماں ہے، اس کی بہویں بھی ہیں، اس کے داماد بھی ہیں، اس کے پوتے بھی ہیں، اس کے نواسے بھی ہیں، اس کے بھائی بھی، اس کی بہنیں بھی، پورا ایک پریوار ہے، پورا ایک خاندان ہے، تو ان خواتین کو دیکھ کے میری آہ نکلتی ہے۔ میں فون کرتا نہیں ہوں اس کو، میں نے فوراً فون گھمایا رافع کو، میں نے کہا پٹھا تیار ہو گیا ہے، میں مروں گا اب مجھے غم نہیں ہے۔ یہ بہت ٹائم لگا ہے یہ ذہن بنانے میں نے کہا اب میں مروں گا مجھے غم نہیں ہے، مارکیٹ میں بندے ہماری سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ نظریہ کانسیپٹ صحیح ہو گیا نا، الحمدللہ۔ دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، باطل کے تیروں کا رخ جہاں ہونا زیادہ، سمجھ لو حق کیا ہے، یہی ہے۔ دیکھو ان کو تمہاری نماز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مغربی طاقتوں کو روزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تمہارے سسٹم سے مسئلہ ہے، اور سسٹم میں سب سے زیادہ فوکس یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں لگا رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے ان کا مذہب بھی بچا ہوا ہے خاندانی نظام کی وجہ سے، ان میں بڑوں کا احترام ہے خاندانی نظام کی وجہ سے، ان میں سخاوت ہے خاندانی نظام کی وجہ سے، ان میں برائیوں کا ریشو کم ہے، چرس ہیروئن شراب ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے۔ کس کی وجہ سے؟ خاندانی نظام کی وجہ سے۔ اس لیے وہ جتنا پیسہ اور میڈیا کے ذریعے خاندانی نظام کو توڑنے پر لگا رہے ہیں نا، اور خاندانی نظام ٹوٹتا ہے عورت سے، مرد سے نہیں ٹوٹتا۔ عورت کو شادی سے روک دیا جائے بس کافی ہے، مرد تو ٹھرکی ہوتا ہے، جب بیوی نہیں ملے گی زنا کرے گا وہ، جب بیوی ملے گی کیا کرے گا وہ؟ عورت کو روک دو کہ شادی نہیں کرنی، جب شادی نہیں کرنی ہے تو مرد میں بھی خواہش ہے اور خواہش عورت میں بھی ہے، وہ بوائے فرینڈ بنائے گی، ایک ایک عورت کو 100 مرد زندگی بھر استعمال کریں گے اور اس کو پیسے دیں گے، طوائف بنے گی، کوئی کیا جو ہو رہا ہے ان ملکوں میں جا کے دیکھو۔ ایک پہلو تم نے دیکھا ہے، ہم اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح سے گھوم گھام کے آ چکے ہیں، جو طوائف جو حالات ہیں نا وہاں کے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے آپ کو یہاں بتائے جاتے ہیں۔ برباد ہو گیا ہے معاشرہ، اب ان کے پیسہ ہی خدا ہے، سب کچھ پیسہ ان کے۔ ابھی ایک جاپانی کا واقعہ سامنے آیا، میں تبلیغ میں گیا نا، ایک بزرگ نے مجھے بتایا، وہاں ایک تاجر تھا، بزرگ نہیں تاجر، بزرگ ہی تھا بیچارہ، نیک آدمی تھا، کہتا ہے جاپانی ایک آیا میرے پاس کہ خودکشی کرنا چاہتا ہوں جاپان میں، یہ جاپان میں جاتے ہیں بزنس کے لیے، کہتا میں نے کہا کمبخت تو اتنا کما رہا ہے، چیپوں چیپوں کر کے سمجھایا ہوگا، چاں چیپوں پاپا اتنا کما رہا ہے کروڑوں روپے، کیوں تو خودکشی کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار میں گدھا بنا ہوا ہوں مشینی، کمائے جا رہا ہوں، صبح اٹھتا ہوں یہ کام، دوپہر یہ کام، اور کوئی میری ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ جاپان میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے نا، آپ کے پاس اچھا موبائل اچھی گاڑی نہیں ہے، آپ کو چاہیے آپ خودکشی کر کے مر جاؤ، ایسی ناکام زندگی ہے۔ سب لوگ لون پہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں، بس آخرت تو ہے نہیں نا، ان کی کمپٹیشن اس میں کون زیادہ دولت مند ہے، بس موبائل کس کے پاس اچھا، گاڑی کس کے پاس اچھی، اس پہ پوری زندگیاں گزر رہی ہیں ان لوگوں کی، اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے دھرنے کو۔ تو کہہ رہے یار میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، تو خیر یہ ان کو ریون لے کر آئے، خودکشی کا پکا ارادہ کر لیا تھا، پکا۔ تو جاپان میں تو جگہ میں نے بلاگ میں دکھائی نہیں ہے، پابندی ہے، ورنہ میں وہ جگہ دکھاتا جہاں ابھی بھی ہڈیاں نظر آتی ہیں، ہر تھوڑے دن میں کوئی جاپانی آیا ہوا ہوتا ہے مرنے کے لیے، گورنمنٹ نے ایک جگہ دی ہوئی ہے، کمبختوں مرو تو ادھر آ کے مرو،
चीचड़े बीचड़े इधर उधर, तुम ट्रेनों के आगे आते हो, वो जो ड्राइवर है वो भी डिप्रेशन में जाता है, वो ट्रेन भी लेट हो जाती है, हड्डियां वड्डियां गोश्त उठाने में टाइम लगता है। तो इसलिए उन लोगों ने बोला हुआ है कि यार थोड़ा सा साइड पे ना ये जगह है, अगर नहीं मरो वैसे तो अच्छा काम नहीं, मरना है तो इधर आके मरो। स्विट्जरलैंड में भी ऐसा ही है, जिन मुल्कों पे आप मर रहे हो और ये फैमिली सिस्टम टूटा ना, तो हमारे यहाँ भी यही होगा सब कुछ, मोहब्बतें खत्म, तो नतीजा यही निकलेगा। स्विट्जरलैंड में भी उन्होंने जब इतना देखा कि यार कमबख्त रुक ही नहीं रहे मरने से, तो उन्होंने लीगल कर दिया कि लाइन में कतार में लग के मरो, लाइन बनाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। आप, हम नहीं कह रहे कि आप मरो नहीं, आपको हम खुद मारेंगे, तमीज से आप खुद मरोगे, बोटियां वोटियां इधर उधर फैलेंगी, गंदगी होगी, लोग स्विट्जरलैंड आएंगे बोलेंगे कैसा, तो नहीं गंदगी बर्दाश्त करते, वो अच्छे लोग हैं, वो गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, ये सोसाइटी का अच्छा पहलू है। लेकिन एक बड़ा भयानक पहलू है, वो पहलू यही है कि आप तमीज से मरें, काइंडली। इधर उधर खून के छींटे वीटे फैलेंगे, बहुत से लोगों को डिप्रेशन भी होती है, क्यों मरा, उस चक्कर में 6 आदमी और मर जाएंगे तुम्हें देख के। तो जिसने मरना इधर आए, तमीज से कैसे मरना है, पूरा प्रॉपर उनका वो है तरीका कि गैस से मरना है आपने, इज्तिमाई मरना है, 6 आदमी इकट्ठे मरना चाहते हो, मियाँ बीवी इकट्ठे मरना चाहते हो, जैसे आप सुनो, आप लोग में से कुछ लोग पहुंच जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं था, डर भी लगता है ज्यादा डिटेल में जाने से, तो बहुत प्रॉपर वे में चल रहा है उनका सेटअप। खैर, तो वो जापानी को रावण ले आए, जिन मौलवियों का मजाक उड़ाते हैं ना हमारे यहाँ लिबरल लोग। अभी रावण के इज्तिमा के बारे में किसी ने फेंक दी लंबी कीड़, जितनी पोल्यूशन फैल रही है ये इज्तिमा की वजह से फैल रही है। भाई थोड़ी सी खैर अगर फैल रही है ना, सोसाइटी शराब कबाब से बची हुई है, कुछ बूढ़ों के माँ बाप के हुकूक हैं, तो ये रावण वालों की वजह से ही है। थोड़ा सा अल्लाह अल्लाह लोगों को सुनने को मिल जाता है। तुम्हारे पास कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो बच्चों को माँ बाप का ताबे बना दे, जो चर्स हीरोइन छुड़वा दे। मैंने आज तक कोई लड़का नहीं देखा जो हीरोइन पीता हो और यूनिवर्सिटी में जाके छोड़ दी हो उसने। चर्स पीता हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, प्रोफेसर साहब ने चर्स छुड़वा दी। ऐसे बीसियों देखे हैं, चर्स पीते थे, मदरसे में आए छूट गई, तबलीग में गए छूट गई। एक तो मैंने हीरोइन का स्मगलर देखा है, स्मगलर नाम नहीं बताऊंगा कहीं पुलिस वाले ना पहुंच जाएं। इतना बड़ा स्मगलर अरबों रुपए कमाता था, तबलीग में 3 दिन लगाए हैं, करोड़ों रुपए की आमदन पे लात मार दी उसने। तो इन लिबरल लोगों के पास कोई पैकेज इंसान को इंसान बनाने का नहीं है। तो तुम तो बर्बाद कर रहे हो सोसाइटी को। तो खैर उसको ले आए जापानी को रावण में, वो बयान सुने, वो इंसान का बच्चा बन गया, कमा भी रहा है, खुद कुछ कह रहा है बहुत, वहां जाके अब जापान में तबलीग का काम में लगा हुआ है वो। तो मैं ये कर रहा था, ये जो हमारा सेकुलर लिबरल तबका है, ये हैं दुम हिलाने वाले, इनकी अपना कोई नजरिया नहीं है। लिहाजा जो चीज मगरिबी दुनिया से ड्रामों फिल्मों के जरिए मीडिया के जरिए आ रही है, आंखें बंद किए दुम हिलाए जा रहे हैं, दुम हिलाए जा रहे हैं। और ये जब उन सोसाइटी में जाते हैं ना, तो भी इनके ऊपर एक जादू होता है। बस एक सोसाइटी का एक पहलू देखो, दूसरा पहलू जो इसकी डेप्थ में छुपा हुआ है उससे नजरें चुरा लो। तो हमने चूंकि कुरान और सुन्नत पढ़ा है भाई, हम, मेरा ख्याल है इनसे ज्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं। उनकी जो खूबियां हैं वो भी हम मानते हैं, उनका हम इनकार नहीं करते। भी जुल्म है किसी कौम में कोई खूबी हो आप उसका इतराफ ना करें, लेकिन जो भयानक चेहरा है ना, असल मसला यही है कि फैमिली सिस्टम को तोड़ना। 2 चीजों का, एक सूदी निजाम दुनिया में राइज रहे ताकि चंद ताजरों का दौलत पे होल्ड रहे, उसके वो तभी इस्लामिक बैंकिंग की वजह से मुफ्ती तकी साहब पे पाबंदी लगी है बाहर मुल्कों पे। नाम कुछ और लगाया गया कि इसलिए पाबंदी, इसलिए नहीं लगी है। असल में यह था कि मुफ्ती तकी साहब के बाहर दौरे हो रहे थे, इस्लामिक बैंकिंग बहुत ज्यादा प्रोमोट हो रही थी। तो बाज यहूदियों को डर हुआ कि ये तो सारा अगर इस्लामी सिस्टम हो गया तो हम जो दौलत जो चंद हाथों में मुर्तकिज है उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और दूसरा फैमिली सिस्टम, खानदानी निजाम को तोड़ो, दाढ़ियां रखो, हज करो, ज़कात दो, नमाजें पढ़ो, कहता कोई मसला नहीं है, लेकिन खानदानी निजाम तबाह होना चाहिए। और वो तबाह होता है औरत के जरिए, कि लड़की को निकाह से रोका जाए। जब निकाह से रुकेगी जिना फैलेगा, बेहयाई फैलेगी, गधे घोड़ों वाली जिंदगी आएगी। तो हम तालीम के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे हैं बच्ची को आप पढ़ाओ, हम भी पढ़ाते हैं। रिश्ता आ जाए तो पढ़ाई को रिश्ते में रुकावट ना समझो। और ससुराल वाले कह रहे हैं हमें डॉक्टर चाहिए, तो आप बोलो भाई आधा हमने पढ़ा दिया है, अब ये आपके यहां जाएगी तो आधा कौन पढ़ाएगा, अब आप पढ़ाओगे। और अगर वो कहते हैं नहीं, तो बोलो फिर रिश्ता भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसे लालची और कंजूस लोगों में नहीं, फिर आप पढ़ाओ, अपने खर्चे पे पढ़ाओ आप उसको। तो ये ससुरालियों के जो मुंह भर रहे हैं ना आजकल बहुओं के जरिए, इनके खिलाफ बयान है मेरा। समझता है कि नहीं समझता? तो इसको चलाओ ज्यादा से ज्यादा। इस क्लिप को इन बेगैरतों ने बहुत मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और मेरे पर खिलाफ प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ नहीं है, मौलवियों उलमा के खिलाफ। जो उलमा ये दावत चलाते हैं ना जल्द, और ये तो इस्लाम की दावत है ना जल्द निकाह की, तो इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं।
مفتی سے دبئی سے عبدالرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کی مالک ہندو تھی، پھر وہ مسلمان ہو گئی، 2 دفعہ عمرہ کرنے بھی گئی تھی، پھر بھی وہ پوجا پاٹ کر رہی ہے، تو اپنے ادارے میں ہمارا کام کرنا کیسا ہے اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب وہ مجھے کسی نے کل بھی پوچھا تھا، میں نے کہا پرچہ لکھ کے دے دینا. ایک صاحب ہیں کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، تو وہ ہندو خاتون ان کی باس ہیں، وہ گئیں عمرہ کرنے گئیں، مسلمان ہوئی، کہہ رہے ہیں ڈبل پروگرام چل رہے ہیں ان کے، ادھر آ کے مندر میں بھی جاتی ہیں بتوں کے سامنے بھی، ادھر بیت اللہ کا طواف بھی کر کے آ جاتی ہیں وہ. تو مجھے کہنے لگے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حکم تو نے کیا کرنا ہے؟ وہی بات ہے نا، تو وہ کر جو تیرے کہہ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حکم یہی کہ تم اپنی جاب سے، وہ مسلمان تو نہیں ہے بہرحال، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیت اللہ کا حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اسنان بھی، خوش رہے رحمان تو راضی رہے شیطان بھی، یا تو شیطان کو خوش کر لو یا اللہ میاں کو، دونوں چیزیں. جب مندر میں جا کے عبادت کی تو بس کافر ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے، اب اسلام سے آپ کا رشتہ نہیں ہے. بے شک بیت اللہ کے 100 طواف کرتے رہو آپ، لیکن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تو اپنی جاب کو فوکس کر، تو چھوڑ دے. سمجھ رہے ہو؟ چھوڑے گا کہیں اور جائے گا تو پتہ چلا وہ چرچ میں بھی جا رہا ہے، مندر میں بھی جا رہا ہے. اور اس زمانے میں جتنے نمونے ہیں نا، اس سے پہلے شاید دنیا میں اتنے نمونے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے. تو نمونے ہیں جو وہاں بھی جا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، سارے پروگرام چل رہے ہیں. تو آپ اپنی جاب کرتے رہو، آپ کا اس سے کیا لینا دینا. میرا دوست بیان والے کیس میں کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ میرا دوست پان والے کیبن میں کام کرتا ہے، تو کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کے لیے اس کے گھر کھانا کھانے کا. پان گٹکے کا کام اچھا نہیں ہے، لیکن کمائی حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. میرے گھر کے قریب گٹکے کا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ گٹکے میں تو بالکل ہی کینسر ہے نا، وہ گٹکے کی کمائی تو جائز نہیں ہے، لیکن پان کی کمائی جائز ہے مگر نامناسب. میرے گھر کے قریب، وہی پان کی کمائی کا وہی حکم ہے جو سگریٹ کی کمائی کا حکم ہے. سگریٹ میں بھی تمباکو ہے، پان میں بھی کیا ہے؟ تمباکو ہے. تو سگریٹ کی کمائی بھی جائز ہے کراہت کے ساتھ، ناپسندیدہ ہے، تو پان کی بھی ایسے ہی ہے. میرے گھر کے قریب مسجد والے کیا لکھا ہے؟ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، یہ نہیں پتا کہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں. تو کیا گمان کی وجہ سے نماز پڑھوں یا نہیں؟ دیکھو، نماز توحید پرست کے پیچھے ہی جائز ہے، مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اگر امام کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ شرکی عقیدہ ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، شریعت کی حدود ہیں. اور اگر غالب گمان نہیں ہے تو پڑھ لو، پھر اچھا گمان رکھ لو. اور اگر محلے ہی کی مسجد تو جا کے پوچھ لو امام صاحب سے 2-4 عقیدوں کے بارے میں، امام صاحب آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس بارے میں کیا عقیدہ ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر موجود سمجھتا ہوں، ما فوق الاسباب اختیارات بھی اللہ نے پیغمبر کو دیے ہوئے ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں امتی کی مدد کر سکتے ہیں، تو اگر وہ اس عقیدے کا حامل ہے تو پھر یہ شرک ہے بھائی، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. میرے بھائی، میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یا رکعتیں پلٹ باندھ کر پڑھتی. اردو کا بیڑا غرق ہو گیا. کوئی خاتون نے پوچھا ہے مسئلہ، کیا یہ اتوار کو پوچھا ہوگا کسی خاتون نے، میرا خیال ہے اتوار کو خواتین آتی ہیں، وہ آج مجھے پرچی مل رہی ہے، اتوار کو دینا تاکہ جن خاتون نے پوچھا ان کو جواب مل جائے نا. بعض اتوار کی پرچیاں رہ جاتی ہیں تو وہ جمعے کو پکڑا دیتے ہیں مجھے یہ لوگ. اگر کسی کے گھر کے قریب مسجد ہو، اتنی قریب جماعت سے نماز پڑھنے کی آواز آتی ہو، گھر میں موجود عورتیں اس آواز کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے اس گھر میں آپ اقتدا کی نیت کر لو. اس کے صرف دنیا میں غامدی صاحب ہی قائل ہیں آن لائن جماعت کے. اس میں انہوں نے فتویٰ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر امام اسلام آباد میں اور آن لائن آپ کراچی میں پڑھ رہے ہو تو آپ تو امام سے 2000 کلومیٹر آگے کھڑے ہوئے ہو. کرونا کے دنوں میں انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا غامدی صاحب نے کہ آن لائن بھی امامت جائز ہے. اس پہ کسی مولوی صاحب نے کھچائی کی کہ امام اسلام آباد میں جماعت کرا رہا ہے، مقتدی کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم آگے ہیں نا، بیت اللہ کے زیادہ قریب ہیں ہم، تو 2000 کلومیٹر ہم آگے ہو گئے امام صاحب سے. آج کا میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، ہم 100 روپے پر میچ رکھتے ہیں، 1000 روپے پر میچ رکھتے ہیں، جو ٹیم ہار جاتی ہے اسے 1000 روپے دینے پڑتے ہیں، جائز نہیں ہے، جوا ہے.
सब टीमें पैसा लगाती हैं, जीतने वाले को पैसा देती हैं, हारने वालों का पैसा डूब गया. इट इज कॉल्ड जुआ. और मुझे याद है जब मैं क्रिकेट खेला करता था, हमारी क्रिकेट टीम थी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के नाम से. मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, आपको मेरे स्टाइल से चौके छक्कों से पता लग जाएगा कि पुराना खिलाड़ी हूं मैं. एकदम मैंने चौके छक्के मारे ना, वो वीडियो किसी ने बना के डाल दी, तो उससे आपको बल्ला पकड़ने के अंदाज से लगेगा कि ये खेलते रहे हैं. फुटबॉल भी खेला है मैंने बहुत, हॉकी भी खेली, हॉकी बहुत ज्यादा नहीं खेला. अच्छा, ये सारे जो गेम है ना, ये मुज़क्कर है उर्दू में. गेम खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है. पंजाब में ना बहुत सारे मुज़क्कर अल्फाज को मुअन्नस बनाया है. तो अब चूंकि पंजाब की आबादी ज्यादा है, तो उर्दू के बहुत से मुज़क्कर अल्फाज पंजाब वालों की वजह से वो मुअन्नस हो गए हैं. वरना असल में हमें याद है बचपन में जो इंडिया की उर्दू थी, जो हमारे अब कराची में राइज थी, उसमें सारे गेम मुज़क्कर थे, क्रिकेट खेला जाता था. लेकिन अब पंजाब की आबादी ज्यादा है, तो बहुत सारी उर्दू में बहुत सारे अल्फाज पंजाबी से आ गए हैं. तो ठीक है, उसमें कोई हरज नहीं है, वो मुअन्नस बन जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है. मेरा मकसद बताने का ये है कि हो सकता है मेरे लबो लहजे से कोई कहे मुफ्ती साहब को उर्दू नहीं आती, ये कह रहे हैं गेम खेला, क्रिकेट खेला. अबे क्रिकेट तो खेल ही होता है. तो भाई असल में खेला होता था, अब खेली हो गई है. मैल जमा हुआ होता है, अब जमी हुई हो गई, मैल जमी हुई है, हालांकि मैल मुज़क्कर लफ्ज है. अच्छा, हो बाज लोग डिक्शनरी में देख के बता रहे होते हैं कि डिक्शनरी में लिखा है कि मैल जमी हुई मुअन्नस लफ्ज है. भाई डिक्शनरी भी पंजाब में लिखी गई है, समझ रहे हो. पंजाब वालों ने उर्दू पे ज्यादा काम किया है बनिस्बत उर्दू स्पीकिंग के. उर्दू के बड़े बड़े शायर पंजाब में गुजरे हैं. अल्लामा इकबाल तो पंजाबी थे, तो उर्दू पे सबसे ज्यादा मेहनत पंजाबियों ने की है और महारत भी हासिल की. लेकिन कुछ चीजें उनकी अपनी जबान की उर्दू में शामिल हो गई, तो जो उर्दू में मुज़क्कर थी वो मुअन्नस बन गई. समझ रहे हो. वरना असल में ये सारे अल्फाज मुज़क्कर हैं उर्दू में. तो मैंने ये सारे गेम खेले हैं, बैडमिंटन भी खेला है, टेबल टेनिस भी बहुत खेला है. अभी एक दो मेरे टेबल टेनिस के आए हैं ना, तो उसमें आपको लगेगा अंदाजा कि बिल्कुल फारिग नहीं हो टेबल टेनिस में मैं. तो बैडमिंटन भी खेला है, टेबल टेनिस भी. हमने बचपन को अल्लाह का शुक्र है तबीयत से एंजॉय किया. दूसरी बात यह कि अपने बच्चों को शहजादा ना बनाओ. मैंने अपने बच्चों के बारे में कमेटी वालों से कहा हुआ है, कोई शरारत करें, कुछ भी करें, आपको पूरा पूरा हक हासिल है उनको डांटने का, तंबीह करने का. ये कह के नहीं छोड़ना कि मुफ्ती साहब के बच्चे हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल बच्चों को बचपन में मिल गया तो समझो वो फिरौन पैदा बनेंगे. अब वो इंसान के बच्चे बोलो नहीं बने. बिल्कुल वही बिहेवियर होना चाहिए जो सब बच्चों के साथ. हमने अपने बड़ों को देखा है, अपने उस्ताजों को. जामिअतुर रशीद के जो मोहतमिम हैं, कितने बड़े उस्ताज हैं. बच्चे लाइन में लगे होते हैं ना खाने के लिए, उनके बच्चे भी लाइन में लगे होते हैं. ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका बच्चा वहां से निकल के आया हो कि मैं चूंकि इतने बड़े बुजुर्ग का बच्चा हूं मुझे पहले खाना. ना 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 ना. उन्होंने कहा अगर किसी ने हमारे बच्चों को ऐसा प्रोटोकॉल दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको. बिल्कुल जैसे सब बच्चे वैसे ही वो. क्योंकि बच्चों को बचपन में अगर इजाफी इज्जत मिलना शुरू हो जाए, इज्जत तो मिलनी चाहिए, इजाफी एक्स्ट्रा कुछ मिलना शुरू हो जाए तो वो बिगड़ जाते हैं. वो इंसान के बच्चे नहीं बनते. बड़े लोगों के बच्चे अक्सर फिरौन बनते कि नहीं बनते. आपने देखा होगा मशहूर लोगों के बच्चे काम के नहीं होते अक्सर. वजह उसकी है कि मशहूर लोगों ने बचपन से ही उनको प्रोटोकॉल दिलवाया होता है कि मेरे बच्चे हैं, जरा ख्याल करना. हमने कभी भी नहीं कहा, हमने कहा हमारे बच्चे हैं, हमने कहा हमारे बच्चे हैं इस कौम के बच्चों की तरह हैं, उधर ही बैठेंगे. आपने देखा होगा, आपको पता भी नहीं होगा मेरे बच्चे बयान में कहां बैठे हुए हैं, हालांकि बैठे हुए होते हैं बयान में. उनको मैंने मीडिया पे आने से मना किया है, किसी की तस्वीरें नहीं आएंगी, मेरे साथ सेल्फियां नहीं आएंगी कि मुफ्ती साहब के बच्चे हैं. अभी इज्तिमा में गए, कोई अलग से नहीं, सारे जहां बैठे हुए हैं वहीं बैठो जाके. अलग से किसी को शो नहीं करना मुफ्ती साहब के बच्चे हैं तो प्रोटोकॉल. लेकिन लोग खराब कर रहे होते हैं बच्चों को. बाज लोग ने अपने साथ सेल्फियां, मुफ्ती साहब के बच्चे हैं देखो सेल्फियां. भाई तो बच्चा खराब होगा इससे. जब उसको बचपन में शोहरत हो जाएगी उसकी, उसको ये एहसास होगा मैं तो किसी मशहूर आदमी का बेटा हूं, तो बच्चे इससे सही होंगे या खराब होंगे, बिगड़ जाएंगे. तो मुझे लोगों से बड़ा डर है, तो मैं नहीं बनाने देता उन बच्चों को. तो बच्चों की तरबियत में इस चीज का बड़ा ख्याल करना चाहिए. अपने बच्चों को बेइज्जती भी ना करें, ऐसा ना कि उनको रुस्वा करना शुरू कर दें, लेकिन कोई हद से ज्यादा उनको प्रोटोकॉल अगर आपने दिया तो वो उनकी तरबियत की उम्र होती है. तो तरबियत की उम्र में वो बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, और फिर जब बिगड़े तो फिर कंट्रोल से बाहर. तो इसलिए इन चीजों का मुफ्ती साहब अगर एक शख्स हराम कमाता है तो क्या उसकी नमाज और इबादत कबूल होगी? देखो नमाज फर्ज अदा हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएंगे उसके, लेकिन ये कि उसको सवाब में बेबरकती होगी. हदीस में जो आता है ना 40 दिन हराम खाने वाले की नमाज कबूल नहीं होती, तो कबूल ना होने का मतलब यही है उसको पूरा सवाब नहीं मिलता. लेकिन ये मतलब नहीं है कि हराम खाया तो नमाज भी छोड़ दे, नमाज तो पढ़नी ही पड़ेगी उसको. दुबई से अब्दुल रहमान साहब पूछ रहे हैं कि हमारे इधर वो हो गया भाई, आखिरी सवाल
پانی پر دم کرنا کیسا ہے جو حدیث میں آتا ہے کھانے پینے والی چیزوں پر پھونک نہ ماریں. مجھے ہمیشہ سے اشکال رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع کیا ہے, تو اس لیے میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ کھانے یا پینے کی چیزوں پہ پھونک مار کے اس کو پیا جائے. لیکن جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رقیہ ہے, رقیہ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, رقیہ کہتے ہیں دم کرنا, تو علاج کے لیے قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر کوئی دم کر کے پی رہا ہے یا مار رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن میں اس کا قائل ہوں کہ بھائی جو سنت سے جتنا ثابت ہے اس پر اکتفا کیا جائے. وہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے, اور پھر اپنے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی رقیہ کرنا ہو, کوئی اپنے آپ کو شیاطین سے حفاظت کے لیے, نظر سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں, سورہ فلق پڑھیں, سورہ ناس پڑھیں, اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور ہاتھ کو پوری باڈی پہ پھیر لیں. بچوں کو کرنا ہے تو بچوں پہ ڈائریکٹ پھونک مار دیں. تو پانی دم کر کے پلانے سے زیادہ بہتر یہ عمل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.